الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب لما انزلت الی من خیر فقیر، صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ ایسی ہی حالت میں بندہ ہو، بندے کو دور دیکھنا نہیں چاہتے۔ گنہگار ہو، نیکوکار ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، ہر حالت میں اللہ چاہتے ہیں کہ ہم سے قریب رہے۔ اللہ تعالیٰ غصے میں ہے تب بھی چاہتے ہیں قریب رہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہے تب بھی چاہتے ہیں قریب رہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے دنیا میں، کوئی بھی انسان یا کوئی بھی طاقت جس کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہو۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سے محبت ہے، تعلق ہے کسی کو، تو آپ کو چاہے گا کہ ہم سے قریب رہے، لیکن اگر ذرا سی نفرت پیدا ہو گئی ہے، غصہ آ گیا ہے، تو اس کی خواہش ہوگی کہ یہ ہم سے دور رہے، اس کے چہرے پر ہماری نظر نہ پڑے۔ کتنی تقاضا کہیے، جس سے طبیعت خوش ہے اس کو قریب رکھنا چاہے گا انسان، اور جس سے طبیعت خوش نہیں ہے، طبیعت ناراض ہے، طبیعت میں نفرت ہے، دوری ہے، وہ چاہے گا اس سے دور رہے، کیونکہ انسان جیسا اندر ہے ویسے ہی باہر نظر آنا چاہیے۔ اگر اندر میں محبت ہے تو باہر بھی محبت ظاہر ہونی چاہیے، اندر میں نفرت ہے تو باہر بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کسی شخص سے محبت ہے تو اس کو ظاہر کر دو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ صرف دل میں محبت چھپا کے رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی سے محبت ہے تو کہہ دو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھے بہت عزیز ہو، تم مجھے بہت پیارے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اندر جیسا ہے ویسا باہر ظاہر کرنا یہ انسان کی فطرت ہے، اور انسان کو یہی کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم چاہے اس کو پسند کریں نہ کریں، غصہ رہیں چاہے نہ رہیں، ہر وقت بندہ مجھ سے قریب رہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں آپ نے سنا ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر حضرت وحشی مسلمان ہوئے، حضرت وحشی صحابی رسول ہیں، لیکن غزوہ احد کے موقع پر حضرت وحشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، اور اس کی وجہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے چچا کا قاتل میرے چچا کا قاتل وحشی ہے۔ تو یہ خبر آپ کو تھی، اور اس کی وجہ سے آپ کو اپنے چچا یاد آتے تھے، اور چچا کے غم کی بنا پر حضرت وحشی سے ظاہر بات ہے کہ ایک دوری پیدا ہو سکتی تھی۔ چنانچہ جب وہ ایمان لانے کے لیے تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ تو رحمت للعالمین تھے، آپ کے ہاں دوست کیا دشمن کیا ہر ایک کے لیے راستہ کھلا ہوا تھا، دروازہ کھلا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان تو قبول کر لیا گیا، اس دربار میں امیر و غریب اور
گنہگار اور کالا اور گورا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن میرے سامنے نہ رہا کرو، میری مجلس میں نہ رہا کرو، مجھے سامنے مت بیٹھو، دور چلے جاؤ، اس لیے کہ تمہیں دیکھ کر مجھے چچا یاد آتے ہیں کہ تم نے میرے چچا کو قتل کیا تھا۔ تو سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ رحمت للعالمین ہیں، باوجود اس کے کہ آپ کا دل ہزار دریاؤں ہزار سمندروں سے زیادہ وسیع اور عریض ہے، اور آپ نے ان کے ایمان کو اسی لیے قبول بھی فرما لیا، لیکن پھر بھی آپ چاہتے تھے کہ وحشی ہمارے قریب نہ رہے۔ چنانچہ حضرت وحشی حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ اشارہ پا کر مدینہ چھوڑ دیے، کیونکہ ان لوگوں کو یہ بحث نہیں تھی کہ ہم کیوں قریب نہیں رہیں گے، ہم نے تو توبہ کر لی۔ صحابہ بحث نہیں جانتے تھے، صحابہ تو جانتے تھے کہ محبوب کی مرضی کیا ہے، آقا کی مرضی کیا ہے۔ آقا چاہتے ہیں میں دور رہوں، مجھے دور رہنے میں خوشی، آقا چاہتے ہیں میں قریب رہوں، میں قریب رہنے میں خوش ہوں۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا، یہ ایثار تھا، یہ فنائیت تھی۔ حضرت وحشی چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دور رہو، پریشان ہو، نافرمان ہو، خطا کار ہو، قاتل ہو، بدماش ہو، بدکار ہو، ہر حال میں میرے قریب رہو۔ اللہ کے دربار میں اللہ سے دور جانا اس دوری کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے غصے کو کم کرنے کے لیے اللہ سے دور ہو جانا غصے کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر اللہ کے غصے کو کم کرنا ہے تو اللہ سے اور قریب ہونا پڑے گا۔ یہ فرق ہے اللہ اور بندے میں۔ ہم جس سے غصہ ہوتے چاہتے ہیں ہم سے دور رہے، دور رہے گا تو غصہ نہیں آئے گا، غم نہیں ہوگا۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم دور رہو تاکہ مجھے غصہ نہیں آئے گا تم کو دیکھ کر۔ نبی کا غصہ ہونا اپنے امتی کو دیکھ کر اس امتی کے لیے خطرناک ہے۔ اس کی ہمدردی میں آپ نے فرمایا کہ تم کو دیکھیں گے تو مجھے چچا یاد آئیں گے، مجھے غم ہوگا، تکلیف ہوگی۔ یہ تکلیف تمہارے لیے مہلک ہے۔ اب میں انسان ہوں، اپنے جذبات پر اپنے احساسات پر قابو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غصہ ہو تب بھی اور پیار ہو تب بھی، ہر حال میں میرے سامنے رہو۔ انسان کا غصہ دور ہونے کے بعد ختم ہوتا ہے، اور اللہ کا غصہ قریب رہنے سے ختم ہوتا ہے۔ اللہ جس سے غصہ ہے وہ قریب میں رہے اور قریب ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت ایک بڑے صوفی بزرگ گزرے، حضرت خواجہ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا مقرب بنایا۔ مقرب کا بھی ایک پوسٹ ہوتا ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ موسیٰ تم میرے مقرب ہو، اب تم آج سے میرے مقربین میں شامل ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ پروردگار آپ کا مقرب تھا، آپ نے مجھے بنا لیا، میں تو نبی ہوں، لیکن اگر کوئی بندہ آپ سے مقرب ہونا چاہے، قریب ہونا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ بتا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ مجھ سے میرے قریب رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور میں تجھے سزا دیتا ہوں، میں تم پر غصہ کرتا ہوں، تب بھی مجھ سے قریب رہو، بھاگو مت۔ یہاں بھاگنے والا محروم ہے۔ آقا مثال دیا کہ ماں سے بچہ دیکھو، ایک بچہ، چھوٹا بچہ، 4 سال 3 سال 5 سال کا بچہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو ماں اسے مارتی ہے نا، مگر ماں کے مارنے کے بعد وہ مزید چمٹ جاتا ہے ماں سے، بھاگتا ہے۔ جتنا بچہ کو ماں مارے گی بچہ اور چمٹ جائے گا ماں سے، کہ اور رونا شروع کرے گا اور ماں سے چمٹنا شروع کرے گا، تو ماں کو پیار آ جاتا ہے۔ بولا کہ جو ماں اور بچے میں تعلق ہے وہ بندے کو اپنے پروردگار سے قائم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ماریں گے، تکلیف دیں گے، جانی نقصان، مالی نقصان، بہت سارے نقصانات ہوں گے،
تو اللہ کو چھوڑ کے بھاگے نہیں، اللہ سے اور چمٹ جائے، اللہ سے اور قریب ہو جائے۔ یہاں قریب رہنے پر اور اللہ کو پیار آتا ہے، اگر اللہ سے دور بھاگا تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہاں دور بھاگنے والا محروم ہے، قریب رہنے والا اچھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک موقع پر افلاطون سے ہوئی، بڑا فلسفی تھا۔ افلاطون نے ایک سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، بتائیے کہ اگر کوئی آدمی تیر چلائے آپ کے اوپر تو اس تیر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آدمی تیر چلا رہا چاروں طرف، مسلسل تیر چل رہا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تیر چلانے والے کے قریب ہو جائے۔ گولی چل رہی ہے، تیر چل رہا، دور رہیے گا تو وہ لگے گا آپ کو، لیکن جو تیر چلانے والا ہے اس سے سٹ جائیے، جب اس سے قریب ہو جائیے تیر کے زد سے بچ جائیے گا۔ تو ساری چیزیں، ساری مصیبتیں اللہ کی طرف سے، اللہ ہی تعالیٰ سب کو، جتنے بھی عروج اور زوال ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی آفتیں مصیبتیں ہیں، وہ سب اللہ کی جانب سے ہے۔ اگر ان چیزوں کو دیکھ کر انسان مایوس ہو جائے اور اللہ سے بھاگ جائے، دور جائے، تو وہ تیر کا شکار ہو جائے گا، وہ مصیبت کا شکار ہو جائے گا۔ تیر چلانے والے سے بچنا ہے تو تیر چلانے والے کے سائے میں جا کے پناہ لے لو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے کہ اے اللہ کے بندو، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ تو اللہ کا دربار اور بندے کے دربار میں یہ بنیادی فرق ہے۔ کوئی بھی بندہ کبھی اللہ کی کیفیت پیدا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سے قریب ہو انسان، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، مجھ سے قریب ہوتا ہے، میں اس کو قریب کرتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اگر میری طرف وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ اگر وہ کھڑے ہو کر آتا ہے میں اسے سینے سے لگا لیتا ہوں۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے دوستو بزرگوں، اس پر یقین کرنا چاہیے۔ اور جس قدر اللہ سے تعلق قائم ہوگا اتنے ہی مسائل و پریشانیاں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ جو مسائل، جو پریشانیاں خود اللہ کی جانب سے ہیں، اس پہ ناراض کیا ہونا، تو اللہ کی جانب سے۔ لیکن جو پریشانی اللہ کی جانب سے نہ ہو اس پر پریشان ہونا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی یاد میں، جن کی سنت میں اللہ نے قربانی کو جاری کیا، حج کو جاری فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ایک ایسے مقام پر چھوڑ دیا جہاں پر نہ پانی تھا، نہ وہاں پر سایہ تھا، نہ کوئی انسان تھا، آدم نہ آدمزاد کوئی نہیں تھا۔ تمناؤں اور آرزوؤں کے بعد وہ بیٹا پیدا ہوا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ بہت سارے بچے تھے، ایک بچہ کہیں چھوڑ دیا، مر بھی جائے تو کیا پرواہ۔ تمناؤں اور آرزوؤں کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا تھا، اور اللہ کا حکم تھا کہ جا کر کے مکہ معظمہ کی اس چٹیل وادی میں چھوڑ دو جہاں پر اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی، جس کو قرآن کریم نے کہا کہ ایک وادی غیر ذی زرع۔ ایسی وادی میں جب چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جانے لگے تو ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ ایک کمزور عورت اور اس نونہال معصوم بچے کو اس چٹیل میدان میں بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو کیسے اچھا لگ رہا ہے کہ ایک بچے کو، ایک عورت کو اس پوری جنگل میں چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیے۔ جو مصیبت اللہ کی طرف سے آوے، یہی یقین تو پیدا کرنا ہے کہ جو مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو تباہی اللہ کی طرف سے آتی ہے، انسان کو احساس ہو جائے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے،
تو انشاءاللہ اس کا حل بھی اللہ ہی نکالے گا۔ لیکن اگر ہمارے گناہوں کی بنا پر اگر کوئی پریشانی آ رہی تو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے کرتوت کی بنا پر، انسانوں کے گناہوں کی بنا پر فساد پیدا ہو گیا ہے، زمین میں بھی اور سمندر میں بھی فساد پیدا ہو گیا، اور فساد ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ انسان کا جیسا کرتوت ہے، انسان کا جیسا عمل ہوگا، ویسا اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اگر کاروبار میں برکت ہو رہی ہے آپ کے، اگر آپ کے بچوں میں برکت ہے، نسل میں برکت ہے، گھر میں برکت ہے، یا گاؤں کے اندر پریشانی نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، برکت ہی برکت ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ ہم سب کے اعمال مجموعی طور پر ٹھیک ہیں۔ کچھ خراب تو ہر زمانے میں رہتے ہیں، مجموعی طور پر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم تو شاید بگڑ نہیں گئے، ہمارے بگڑنے سے سارا بگاڑ ہے۔ انسان اس پوری کائنات میں چھوٹا نمونہ ہے، اور انسان کائنات بڑا نمونہ ہے۔ ان دنیا کو عالم اکبر کہا جاتا، بڑی دنیا، اور ہم جو ہے ہر انسان اپنی جگہ پر، چاہے بچہ سے بچہ ہو، بڑا سے بڑا ہو، وہ چھوٹی دنیا ہے۔ پوری دنیا اس میں سمائی ہوئی ہے۔ ایک ایک چیز اس انسان میں غور کیجئے گا، اپنے آپ میں غور کیجئے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب ہمارے اندر موجود ہے۔ تو جب آپ فساد پیدا کریں گے، آپ کے اندر خرابی آئے گی، تو کائنات میں اس کے اثرات ظاہر ہوں گے، اور ہمارے کرتوت کی بنا پر ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہماری خرابی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کوئی پریشانی ڈالی ہے تو اپنی خرابیوں سے توبہ کریں، اور اگر اللہ کی طرف سے قدرتی آفت ہے، پریشانی ہے، نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی اللہ کی آزمائش ہے، اور ہمیشہ نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے دوچار کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے قریب ہو اور اللہ سے روئے، اللہ کے سامنے گر گرائے۔ انسان اپنے رونے کی بنا پر جتنی ترقی کرتا ہے، کبھی نمازوں سے ترقی نہیں کرتا۔ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام رات میں نماز پڑھتے تھے نوافل میں، جبکہ آپ کے ساری لغزشیں، سارے گناہ جو ممکن ہو سکتے تھے وہ اللہ نے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ کچھ بھی اگر ہو بھی جائے تو ہم نے معاف کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بچا رکھا تھا، آپ معصوم تھے۔ لیکن اس کے باوجود رات بھر روتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہانڈی میں وہ سینہ مبارک اس طرح ابلتا تھا، اندر سے آواز آتی تھی جیسے کہ ابلتی ہوئی ہانڈی کی آواز آتی۔ حضرت فاطمہ نے ایک بار عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ابو جان آپ کے پاؤں ورم کر جاتے ہیں، آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ اللہ نے تو سب کچھ معاف کر دیا آپ کو۔ تو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا کرم ہے، لیکن میرا کیا تقاضا بنتا ہے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو انسان کو اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ یہی احتساب ہماری پونجی ہے، تبھی ایمان ہمارا بچے گا، اور ہمارے ہر عمل میں اس کا خیال رہنا چاہیے کہ ہم یہ عمل اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا اس میں ہم سے غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔